أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، پردہ نشی ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق
یہ ایک سیریز تقریباً 2.5-3 مہینے سے چل رہی. ابھی تک ہم 5ویں حقوق میں پہنچے. پانچواں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. اطاعت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں تو اس پر عمل کیا جائے. کسی چیز سے روک دیں تو رک جایا جائے، یہ اطاعت. اور یہ کام خوشی خوشی ہونا چاہیے. گزشتہ درس میں اس حوالے سے چند باتیں رکھی گئی تھیں. پہلا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے حکم پر عمل کیا جائے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. اللہ اس کے رسول کے احکام الگ الگ نہیں. ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے. جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے وہی بات امت کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے. لہذا اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام چیزوں پر مقدم ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، نبی کا حکم آ جائے تو پھر نبی کے حکم کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس پر لبیک کہنا پڑے گا. اس کی ایک مثال دی گئی تھی کہ صحابی رسول نماز کی حالت میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی تو وہ سوچنے لگے کہ پہلے نماز مکمل کروں یا نبی کے آواز پر لبیک کہوں. بہرحال انہوں نے نماز پڑھ کر کے مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پوچھا آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب رسول تم کو بلائیں تو فوراً ان تک پہنچیے. تو نماز میں ہونے کے باوجود ان کی تاخیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں مانا، یعنی ان کے عذر کو قبول نہیں کیا کہ نماز میں تھے. بس یہ تھا کہ ہم نے پکارا تو آئے کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. ایسے ہی بہت سخت بات یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بھی شخص نیکی کے بہت سارے اعمال و انجام دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو اس کے تمام تر نیک اعمال پھر نیک اعمال نہیں رہ جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، اطاعت نہ کرنے پر اللہ کے جانب سے وعید سنائی گئی بہت سخت. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امری، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے، او تصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ گویا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے۔ یہیں تک ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ یہ نبی کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں ہیں کہ ہم نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، ہم تکلیف میں آ گئے، اور اتنا پریشانی میں آئے کہ گویا کہ وہ معاملہ ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے جنت میں داخلہ ممنوع، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ومن یأبا، کون انکار کرے گا یا کون آپ کا انکار کرتا ہے آپ کی امت میں سے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا، اور جس شخص نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، نیک اعمال کے ذریعہ سے، صحیح عقیدہ کے ذریعہ سے، اور اللہ کی رحمت کے ذریعہ سے۔ لیکن ایسے بھی کچھ بدنصیب ہوں گے جو امت مسلمہ میں ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود جنت میں جانے سے ان کو روک دیا جائے گا۔ وجہ اس کی صرف اتنی ہوگی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، یا نیکی کے جو اعمال ہیں وہ نہ کیے ہوں گے، نہیں، وہ تمام کیے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ومن یأبا، اللہ کے نبی کون آپ کا انکار کرنے والا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، مشہور روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ اگر بندہ سب کچھ کر رہا ہے اور نبی کی بات نہیں مان رہا ہے تو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں ہم ان پر عمل کریں، اس کو بجا لائیں، اس کے خلاف نہ جائیں، ورنہ تمام تر نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے جنت میں داخل ہونا اس سے ہم روک دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ورنہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر قیامت کے دن افسوس لوگ کریں گے، مجرمین افسوس کریں گے۔ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، کسی اور کی بات مانتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نہیں کیا وہ کس حالت میں ہوں گے، وہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور آگے ہے ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی وہ جب سینکے جائیں گے تو حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ اے کاش، یقولون یا لیتنا، اے کاش ہم اللہ اور رسول کے اطاعت کرتے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہے کاش ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ یہ آدمی اس طرح کا جملہ کب بولتا ہے؟ جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہوتا ہے، نقصان ہو گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، اب بھرپائی کا کوئی راستہ نہیں بچتا، تب اس طرح کے جملے، کاش کہ میں ایسا کیا ہوتا۔ تو وہ جہنم میں سینکے جا رہے ہیں، آگ میں ان کو سینکا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ان کا فرائی ہو رہا ہے، اس حالت میں کہ یا لیتنا، اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کے اطاعت کیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کیا تھا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ آج امت میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا طبقہ آپ کو ملے گا، بلکہ اکثریت یہی ایسے لوگوں کے ملے گی جن کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا نبی کا حکم ہے، بہت غور سے سنیے گا، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے اور دوسری طرف کسی بڑے کا حکم ہے، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی بزرگ کا، یا خاندان کے بڑے لوگوں کا، بزرگوں کا، ادھر ان کا قول ہے۔ اب یہاں پر ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ سیدھا کہتا ہے کہ ان لوگوں کے احکام اپنی جگہ، ان کے فتوے اپنی جگہ، ان کی تعلیمات اپنی جگہ، ہم مانیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی تعلیم پر عمل کریں گے، آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ یہ ایک معاملہ الٹا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اطاعت کی جاتی ہے اپنے بڑوں کا، اطاعت کی جاتی ہے اپنے عالم کا، اطاعت کی جاتی ہے اپنے بزرگوں کا، اطاعت کی جاتی ہے اپنے مفتیوں کا، یا لوگوں نے اپنا اپنا امام بنا رکھا ہے جو تقلید کی بنیاد پر 4 فرقے بنا رکھے ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی، حنبلی، یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اپنا اپنا بنا رکھا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن ابھی سمجھائیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ابھی بتایا جائے تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن قیامت کو نقشہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ اس دن وہ افسوس کریں گے، کہیں گے کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، اور ہم نے کس کی اطاعت کی اس کا وہ اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، کس کا؟ کہ ہم نے اطعنا سادتنا، اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، گرچہ ان کی باتیں قرآن و سنت کے خلاف تھیں، گرچہ ان کی باتیں اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف تھیں، اس کے باوجود اپنے سرداروں کی معنی ہے وکبراءنا، اپنے بڑوں کی۔ اب دیکھیں یہی جملہ استعمال کر، ہمارے بڑے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے اپنا اپنا مسلک بنایا۔ جو صحیح طریقہ یہ ہے، انشاءاللہ آگے وہ گفتگو آئے گی کہ تمام لوگوں کے احکام، تمام لوگوں کی باتیں، تمام لوگوں کے فتوے ایک طرف، نبی کا فتویٰ ایک طرف، جب ٹکراؤ ہو تو نبی کی بات مان لی جائے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ورنہ قیامت کے دن یہی لوگ جن کو دنیا میں مانتے ہیں، جن کی وجہ سے الگ الگ مسلک لوگوں نے بنایا ہے، قیامت کے دن یہ دیکھنے میں آئے گا
کہ یہاں انہوں نے اعتراف کیا افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے بڑوں کی مانتے تھے، ہم جو ہے اپنے بزرگوں کی مانتے تھے، ہم اپنے سرداروں کی مانتے، تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، یہ کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت کیے ہوتے۔ آگے وہ آیت کریمہ اس میں ذکر نہیں ہے، کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے۔ جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، انہیں دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بڑی لعنتیں ان پر نازل فرما۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جو دنیا میں ان کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، دنیا میں ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہمارے بڑے، ہمارے عالم، ہمارے مفتی، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، ایک پرمپرا چلی آ رہی، یہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے وہ تعصب برتتے تھے اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے، قیامت کے دن جب انجام دیکھیں گے تو انہی کے بارے میں کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے دیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنتیں نازل فرما۔ تو یہ تو ہونے والا ہے، یہ تو ہونے والا ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہمیں افسوس کرنا پڑے، ہمیں یہ کہنا پڑے کہ کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت کیے ہوتے، اس سے بہتر ہے کہ یہ موقع ہے، قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں، اپنے عالم کا احترام کریں، اپنے مفتی کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا بھی احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، سب احترام کے قابل ہیں، ان کا احترام آپ کرتے رہیے، لیکن نبی سے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ نبی کا حکم آ گیا تو پھر کسی اور کے حکم کی اطاعت نہیں کر سکتے، ورنہ قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا، اور اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یا لان تان کرنے سے بھی کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اس کی چند مثالیں میں نے نوٹ کی تھیں، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا، ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آج مجھ کو یہ سبق پورا کرنا ہے۔ آگے ذکر کرنا ہے کہ اطاعت ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، خود ان لوگوں کی میں بات کرتا ہوں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں، کتاب و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے درمیان کے مسائل میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں دوسرے بھائیوں کی بات نہیں کرتا، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کتاب و سنت کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک غلط فہمی عوام میں یہ جب ہے کہ ہم جو ہے نماز میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، ہم روزے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، ہم عبادت کے دوسرے جو طریقے ہیں عمرہ اور حج ہے اس میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، عقیدے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، یعنی ان معاملات میں اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ بقیہ اور زندگی کے جو معاملات ہیں، مثلا ہمارا کمانا، تجارت، ہمارا شادی بیاہ، ہمارا لین دین، سیاست، ایسے ہی لڑائی جھگڑے، یہ تمام چیزوں میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دم آزاد ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر جب تک ہیں تب تک آپ تفریق کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مسجد سے باہر جب نکلے، مارکیٹ میں پہنچیں تو آپ تفریق نہیں کر پاؤ گے کون اہل حدیث ہے، کون دیوبندی ہے، کون حنفی ہے، کون شافعی ہے۔ سارا معاملہ مسجد تک ہے، سارا معاملہ۔ تو کیا کتاب و سنت کے اطاعت اسی چیز کی دعوت دیتی کہ صرف اپنی اپنی مسجد الگ کر لو، بقیہ میں آپ آزاد ہو گئے؟ کیا اسی کی دعوت ہوتی ہے؟
نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ جو ہیڈنگ قائم کیا وہ یہ ہے کہ اطاعت تمام معاملات میں ہونا چاہیے، اطاعت تمام معاملات میں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہونا چاہیے، کوئی معاملہ چھوٹنا نہیں چاہیے، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، روزہ حج زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، جتنے بھی مسائل ہیں ہر معاملے میں اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ چند مثالیں، اطاعت تمام معاملات میں ہونا چاہیے، چند مثالیں اور ان کا پس منظر۔ ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ زیادہ تر لوگ اس کو ایسے ہی جب لوگ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں یا بات کرنے شروع کرتے ہیں اور دلیل دینا ہوتا ہے تو اس آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اور صحیح بات۔ نماز کے معاملے میں کسی سے اختلاف ہو گیا، ایک شخص سے قیام کرتا ہے اس طریقے سے، دوسرا کرتا ہے اس طریقے سے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اطاعت کیجیے، جی کرنا چاہیے۔ رکوع کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ویسے، سجدہ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ویسے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور واقعتاً ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کو ہلکا نہیں سمجھتے۔ نماز ہو، عقیدہ ہو، دیگر عبادات ہو، ہر اس میں ہمیں چاہیے حدیث، ہر اس میں چاہیے کہ پیارے نبی نے کیسے کیا ہے وہ بتائیے ہم کو۔ تو یہاں تک تو الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے علماء بھی اور ہماری عوام بھی الحمدللہ وہ حدیث تلاشتی، اور یہ قابل تعریف چیز ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک نہیں، اور یہ دلائل اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ نماز کے مسئلے میں اگر اطاعت کا حکم دینا ہے تو آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ آپ نماز کے مسئلے میں کسی کو اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور دلیل یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن صرف نماز کے لیے نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کے پس منظر میں ہم جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ یعنی اس آیت کریمہ سے پہلے 3 آیات ہیں، ان کو آپ شامل کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی آیت نمبر 130 سے 129 سے لے کے چلی، 129 سے 129 سے شروع کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ، سود سے روکا گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر کہا واتقوا النار، اور اس آگ سے بچو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ چوتھی بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ تجارت سے، لین دین سے، جس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے نا، تو یہ اطاعت صرف نماز میں نہیں، تجارت میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جس پس منظر میں نازل کیا ہے وہ تجارت کی بحث چل رہی، پتہ یہ چلا کہ تجارت کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔
اب چاہے وہ سودی کاروبار کے اعتبار سے دیں کہ سود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ہے، اب ہم لیں یا نہ لیں؟ نہ لیں۔ سودی لین دین ایک تو مجبوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس میں بخوشی آدمی لوگ لین دین کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد ہے یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے، کہ ایک ایک چیز دلیل کی روشنی میں، نماز میں، روزہ میں، حج زکوٰۃ میں چاہتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن وہی لوگ مسجد سے باہر جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو چاہے اہل حدیث کی دکان ہو، حنفی کی ہو، شافعی کی ہو، مالکی کی ہو، حنبلی کی ہو، وہاں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اطاعت وہاں کیوں نہیں؟ تو وہی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اطاعت صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہر معاملے میں۔ تجارت کی ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سود مت لو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولیے تجارت میں یا دیگر معاملات میں، لیکن تجارت میں بھی خاص طور سے کہا جھوٹ مت بولیے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے، اور یہی پس منظر ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آپ اللہ اس کے رسول کی بات مان کر کے جھوٹ سے بچ رہے ہیں تو تم پر رحم کیا جائے گا، لیکن لوگ نہیں۔ ایسے ہی دھوکہ دھڑی مت کیجیے، کسی کو دھوکہ مت دیجیے، تجارت کے معاملے میں، دیگر معاملات، تجارت میں بھی خاص طور سے کہا گیا۔ اب تجارت کرتے وقت ہم ڈانڈی مارتے ہیں، غلط لین دین کرتے ہیں، غلط ناپ تول کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے نہیں۔ لوگ کہیں گے اگر نہیں کریں تو بچے گا کیسے؟ نہیں کریں گے تو بچے گا کیسے؟ ان کو معلوم نہیں کہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر کے دھوکہ دینے سے بچیں گے لعلکم ترحمون، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اللہ رب العالمین کی جانب سے تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو گرچہ پوری مارکیٹ الگ ہے اور ہم اللہ اس کے رسول کے راستے پر ہیں، تو اللہ ہم کو بھوکا پیاسا نہیں مارے گا، رحم کرے گا، راستہ نکالے گا، کہاں سے دے گا وہ اللہ کا کام ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بات ثابت ہونا چاہیے کہ اطاعت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نہیں بلکہ اطاعت تجارت میں بھی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے تجارت میں سودی لین دین نہ کریں یا غلط قسم کی کوئی بھی تجارت نہ کریں، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، لہذا اس کو مان کر کے اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں تو ہم پر رحم کیا جائے گا، ہم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف مت کیجیے۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے ہمت ہار جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، جمے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو، اختلاف نہ کرو۔ اور دیکھیے مسلک جو معاملہ ہے، بہت سارے ایک بڑا طبقہ ہے آج چاہتا ہے کہ مسلک بندی ختم ہو جائے، صحیح بات ہے، ختم ہو جانا چاہیے، فرقہ بندی جو ہے سب ایک ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کو کثرت سے نوٹ کرتے ہیں،
تو کیا کہتے ہیں بھائی، اللہ اس کے رسول کی بات مانی، اختلاف مت کیجیے ورنہ نقصان کیا ہوگا، سب بزدل ہو جائیں گے، دشمنوں کے مقابلے میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ سچائی ہے اور یہ مفہوم دینا درست ہے، لیکن اس اطاعت رسول کا جو تعلق ہے اس کو بھی لوگ عموماً دیکھیے نماز وغیرہ ہی سے جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ نماز ایک جیسی پڑھی، جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا، حج ویسے کیجیے، عمرہ ویسے کیجیے، روزہ ویسے ہی رکھیے جیسے اللہ کے نبی نے ویسے اطاعت کر کے بتائی، جبکہ یہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ آیت کریمہ میدان جنگ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر فرمایا کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کہا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی فیلڈ میں دشمنوں کے ہم مقابلے میں ہیں تو وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت ہونی چاہیے۔ آج لوگ سیدھا کیا کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی سیاست ہے، اس میں کہاں اللہ کے رسول کے اطاعت ہوگی، کہاں حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے بات کیجیے، اچھے لوگ یہ بات کہیں گے، ارے اس پر آج کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ تو اطاعت صرف وہی نہیں، سیاست میں بھی، یہ جنگ وغیرہ کس میں سے آتا ہے؟ سیاست میں سے آتا ہے نا۔ تو اس سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، پتہ یہ چلا کہ سیاست کے اندر بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی میں کامیابی۔ لوگوں نے نہیں کیا نا، نہ کرنے کی وجہ سے بزدل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کسی بھی پیمانے پہ آپ دیکھ لیجیے، بزدل ہو گئے اور سامنے والے کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، کیونکہ اطاعت اللہ اس کے رسول کے نہیں ہے، وہ کسی اور کو مانے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، ہم کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں صاحب نے کہا ایسا کرو تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیاست میں بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ اگر آپ وہاں کرتے ہیں تب جا کر کے کامل اطاعت کرنے والے بنیں گے۔ تو سیاست میں، تجارت کا ہوگا، سیاست میں ہوگا۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ۔ آیت کریمہ پڑھیے۔ اور خالدن فیہا ولو عذاب مہین۔ تلک حدود اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اسے اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں لے جائے گا، داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی، وذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، ترجمہ بغیر دیکھیں، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا، کہاں؟ جنات، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار،
جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، جی یہ بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر جس کو جنت مل جائے ہمیشہ، اب کیا بچا ہے نا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ترجمہ بغیر دیکھیں، عصا یعصی معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، ہاں جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے مقررہ حدوں سے آگے نکل گیا، ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی کہ اس سے آگے مت جانا، اس سے آگے نکل گیا، ٹھیک۔ تو یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا، دخلا، اللہ اس کو داخل کرے گا، کہاں؟ نارن، کون سی آگ؟ جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، مہین معنی ہوتا ہے رسوا، ذلت والا عذاب، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ کو میں نے پڑھایا، ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آپ سے کہا جائے اس سے کیا معلوم ہوا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے سے جنت مل جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، یہی تو کہیں گے نا، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس کو جب یہ مفہوم لوگ لیتے ہیں تو سیدھا کہاں جوڑتے ہیں؟ نماز ہے، نماز میں نماز بھی شامل ہے، روزہ دیکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی جب کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھیے تو یہ آیت کریمہ کوٹ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں گے جنت ملے گی، نافرمانی کریں گے جہنم میں جانا پڑے گا، ہے نا۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کرنا صحیح ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اسی کے لیے نہیں، صرف نماز کے لیے نہیں ہے، صرف روزہ کے لیے نہیں، صرف حج زکوٰۃ کے لیے نہیں، بلکہ اس کا تعلق کچھ اور بھی ہے۔ پہلے وہاں فٹ کیجئے، اس کے بعد دیگر معاملات میں بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ ان دو آیات سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے نا، اس سے پہلے 4-5 آیات اور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بیان کیا، ترکہ کے مسائل کو بیان کیا، کہ ایک شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کا مال کہاں جائے گا، کس کو جائے گا، تو اس میں ذکر ہے بیٹا بیٹی ہے تو ان کو ملے گا، اس میں ذکر ہے والدین کو ملے گا، اس میں ذکر ہے بیوی کو ملے گا، اس میں ذکر ہے بیوی کے انتقال شوہر کو ملے گا، بھائیوں کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل ہے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ نماز میں اطاعت لازم ہے اللہ کے نبی کی، ضروری ہی آیت کریمہ اس پر دلیل بنے گی۔ وراثت کی تقسیم میں اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاعت لازم ہے کہ نہیں لازم ہے؟ یہ آیت کریمہ اسی کے پس منظر میں ہے جو کہا گیا نا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کنڈیشن میں ان کو اتنا ملے گا، اس کنڈیشن میں ان کو اتنا ملے گا، اس کنڈیشن میں ان کو اتنا ملے گا، تو یہ اللہ کے حدود ہو گئے۔ اب جو شخص اللہ کے ان حدود میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا، جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ویسے وہ تقسیم کرتا ہے، تو یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اس کو اللہ رب العالمین ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی۔ اور وراثت کے تقسیم میں جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، جو رسول نے طریقہ بتایا ہے، اس میں اگر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، تو کیا سزا دی گئی؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا ویتعد حدودہ
حد جو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو فلانگ گئے، آگے چلا گیا، اس کو نہیں مانا، ہم اپنے اعتبار سے بانٹ لیں گے۔ ہمارے سماج میں ایسے ہی بٹتا ہے، 4 لوگ آتے ہیں بڑے بزرگ گاؤں کے، ان کو اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو، ان کو ان کا دے دو، ایک بھی نہیں جانتے شریعت کیا ہے، تو اپنے رسم کے بعد سے بانٹ رہے ہیں۔ اس کو سماجی تقسیم بولا جاتا ہے۔ سماج میں جس طریقے سے بٹتا ہے ویسے بانٹ دیں، اور اتنا حق تلفی ہوتی ہے، اتنا حق تلفی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور صرف یہ نہیں، ایک چیز مشہور ہے بڑا کہ دیکھیے لوگ بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو حق نہیں دیتے، یہ سچائی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ، غیروں کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں میں کتاب و سنت کے حاملین کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ کچھ تو کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت لازم ہے، لیکن اس نہ سمجھنے کی وجہ سے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، پورا مال بھائیوں نے لے لیا ہے۔ تو یہ مشہور ہے اور صحیح بات ہے۔ میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں عورتیں حق لے کے بیٹھ جاتی ہیں، مردوں کو نہیں دیتی ہیں، یہ بھی پہلو ہے۔ سماجی تقسیم کے اعتبار سے معاملہ ہے۔ ایک مثال دوں گا، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں۔ جیسے یہاں آیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ بیٹیوں کو بھی حصہ ملے اور بیٹوں کو بھی حصہ ملے، یہی نا؟ اور اس کے تقسیم کا طریقہ بتایا گیا کہ بیٹیوں کو ڈبل ملنا چاہیے، بیٹی کو 1 ملے گا، بیٹے کو 2۔ سمجھ گئے کہ طریقہ بتایا گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ بیٹے پورا لے لیتے ہیں اور بہنوں کو اپنے نہیں دیتے۔ تو اس مسئلے میں مردوں نے عورتوں کا حق کھایا، سمجھ گئے؟ دوسری مثال یہ رکھیے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے۔ کتنی؟ ایک بیٹی، بھائی اس کا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں اس کو صرف آدھا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ نصف، 50%۔ بقیہ وہ کہیں اور جائے گا، وہ بعد میں بتائیں گے۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ پوری بیٹی لیتی کہ نہیں لیتی؟ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی جگہ نکاح کرتے ہیں جہاں ایک ہی بیٹی ہو، کہ سسرال کا پورا مل لے گا۔ تو یہاں یہ لڑکی پورا لے کے بیٹھی ہے لا علمی کی بنیاد پر، اس کو معلوم نہیں کہ میرا آدھا ہی ہے، آدھا کسی اور کا ہے۔ آدھا کس کے پاس جائے گا وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد عورتوں کا کھا رہے ہیں، بلکہ اس بہت سارے مسائل میں عورتیں مردوں کو کھا رہی ہیں۔ کیوں؟ شریعت کے اعتبار سے نہ ان کی تقسیم ہے نہ ان کی تقسیم ہے، سماجک تقسیم ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ ایک اور مثال، ایک شخص کا انتقال، ان کے اولادی نہیں، ایک بیوی ہے، لے دے کے، تو پورے کا مالک کون؟ بیوی ہو جاتی ہے نا، پورا لے کے بیٹھتی ہیں۔ ان کا پورا ہے نہیں، 1/4 ہے بس، 1/4 اتنا لے لو، چھوڑ دو باقی۔ بیوی ہیں، 1/4 لو، باقی چھوڑو، وہ کہاں جائے گا بات کی بات ہے، لیکن پورا لے کے بیٹھتی نہیں بیٹھتی۔ تو بہرحال یہ ایسے ہی بہت، چونکہ تقسیم سماج کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اس لیے غلطیاں ادھر بھی، لیکن لوگوں نے ہائی لائٹ کیسے کیا کہ سب عورتوں کا حصہ کھا رہا ہے۔ بار بار عنوان کیا قائم کیا جاتا ہے کہ وراثت میں عورتوں کا حصہ، وراثت میں عورتوں کا حصہ، یہ بھی عنوان قائم کیجیے، وراثت میں مردوں کا حصہ۔ کئی مثالیں ایسی ہیں۔ تو بہرحال تو چونکہ سماجک تقسیم ہے اس لیے غلط ہو، وہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اب اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو کہاں جانے کی بات کہی گئی ہے آیت کریمہ میں؟ جہنم میں نا۔ تو جس طریقے سے اس آیت کریمہ کو ہم نماز کے مسئلے پر فٹ کر سکتے ہیں، روزے کے مسئلے میں فٹ کر سکتے ہیں، حج زکوٰۃ کے مسئلے میں فٹ کر سکتے ہیں، عقیدے میں فٹ کر سکتے ہیں،
تو اس سے پہلے اس کو وراثت میں فٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اس آیت کریمہ کا پس منظر وراثت ہے، تو اطاعت وراثت میں بھی ہونا چاہیے، صرف نماز روزے میں نہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، کتنی چیزیں میں نے مثال دی کہ فلاں فلاں چیزوں میں ہونا چاہیے، 3 ہو چکی نا۔ پہلا تجارت جس میں سود والی بات تھی، دوسرا سیاست جس میں جنگ والی بات تھی، اور تیسرا ہے وراثت۔ ایسے ہی ایک اور مثال دوں، ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بھی بہت مشہور آیت کریمہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن و مومنہ کے لیے کوئی اختیار نہیں بچتا کہ نہ کر دیں، کہ نہیں ابھی نہیں، ایسا نہیں، بعد میں، ایسا کچھ نہیں۔ اس آیت کریمہ کو لوگ پیش کرتے ہی نہیں پیش کرتے دلیل کے طور پر کہ دیکھیے نماز آپ بھی پڑھنا، وہ بھی پڑھنا، وہ ان کا طریقہ بھی ان کا بھی طریقہ، لیکن جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے اس کے آ جانے کے بعد آپ پھر نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی ان پر عمل کر رہے ہیں، نہ، اتنا چانس ہی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس کو لوگ عموماً اس دلیل کو بھی انشاءاللہ ایک بحث آئے گی ایک حق کے طور پر، اس میں تفصیلاً یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ در حقیقت شادی بیاہ کے مسئلے میں ہے۔ کس مسئلے میں ہے؟ شادی بیاہ کے مسئلے میں، کہ اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ اگر آ جائے تو پھر مومن یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں ایسا چلتا، نہ، ما کان لہم الخیار، اختیار باقی ہی نہیں، وہ ذرہ برابر سوچ نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ میں جاؤں۔ تو اطاعت شادی بیاہ کے مسئلے میں، ایسے ہی دیگر مسائل میں آپ دیکھیں گے، لڑائی جھگڑے کے معاملے میں اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، آگے وہ بات آ رہی شاید، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ، جی، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ آیت کریمہ مشہور ہے نا، کس کو یاد ہے؟ فإن تنازعتم فی شیء، ہاتھ اٹھائیں، جزاک اللہ، اور یاد ہوگی، جزاک اللہ، فإن تنازعتم فی شیء، اس میں لکھا نہیں ہے، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ بھی وہی بات آئے گی۔ تو اختلافات پہ بحث ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا؟ تو وہ کون سا اختلاف ہے؟ وہ کون سا اختلاف ہے؟ نماز کا اختلاف، روزے کا اختلاف، حج زکوٰۃ کا اختلاف، ہاں وہ بھی اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اختلاف ہے، 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا پانی کے مسئلے میں، 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا زمین کے مسئلے میں، 2 بھائیوں کا اختلاف ہو گیا نماز کے پڑھنے کے معاملے میں، 2 بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، یا بھائی بہنوں کا اختلاف ہو گیا، عورت اور مرد کا اختلاف ہو گیا شادی بیاہ کے مسئلے میں، گھریلو مسائل میں، ساس بہو کے مسئلے میں وغیرہ، جتنے ہر جگہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، وہاں پر بھی اطاعت اللہ اس کے رسول کے تحت۔ انشاءاللہ یہ تفصیلی باتیں آئیں گی، جو اگلا حق آنے والا ہے اس کے بعد والا، تو اس میں اور تفصیل سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ اطاعت ہر معاملے میں لازم ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں اطاعت نہیں ہونے والی۔ تو لوگوں نے جو ادھورا اطاعت کا مفہوم سمجھا ہے کہ صرف نماز میں اطاعت ہو جائے، صرف روزے میں اطاعت ہو جائے، صرف حج زکوٰۃ میں ہو جائے، عقیدے میں ہو جائے، تو اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا اصل پیغام ہے، یہ ہمارا اصل طریقہ ہے، منہج ہے، یہ اطاعت کا صحیح مفہوم ہے کہ کامل اطاعت ہونی چاہیے۔
کامل اطاعت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب جو ہے اس میں مانیں گے یا اس میں نہیں مانیں گے. اس ڈپارٹمنٹ میں تو اللہ کے رسول کے اطاعت ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں منمانی کریں گے. نہ، پورے میں چاہیے، مکمل طور سے اللہ اس کے رسول کے اطاعت چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے ماننا ہے. کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں وغیرہ میں ہر معاملے میں اطاعت لازم ہے. تب جو ہے حقیقی معنوں میں ہم اطاعت کریں گے. تو یہ عنوان تھا ہمارا کہ اطاعت تمام معاملات میں ہونا چاہیے. 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ رکھی کہ آیت کریمہ میں اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف نماز روزہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں دیکھیں گے تو کسی کا تعلق سیاست سے دکھتا ہے، کسی کا تعلق جو ہے تجارت سے دکھتا ہے، اور کسی کا تعلق وراثت سے دکھتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مثالیں. آخری بات، تمام اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں گی. یہ ایک عنوان، تمام اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں گی. دیکھیے، ہمیں دنیا میں یہ بتایا گیا اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ ہم ایک طرف ہمیں کہا گیا اللہ کی اطاعت کیجیے، ہمیں کہا گیا رسول کی اطاعت کیجیے، ہمیں کہا گیا کہ جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کیجیے، ہمیں کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کیجیے، ہمیں کہا گیا کہ علماء کی اطاعت کیجیے. اسی طریقے سے بڑوں کی بات مانیے، استاذ کی بات مانیے. یہ تمام چیزیں نا، بیوی ہے تو شوہر کی اطاعت کیجیے، یہ سب لفظ اطاعت کے ساتھ آیا ہے. تو عنوان کیا ہے کہ تمام تر اطاعتیں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع ہوں گی. مراد یہ ہے کہ ایک طرف اللہ اور رسول کی بات ہے اور دوسری طرف ایک حکم آیا ہے والدین کا. تو ہم کس کو مانیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے. لیکن اگر دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے تو کسی کے مان لیجیے، دونوں ایک ہی ہے نا. اگر والدین کسی چیز کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ جائز کام ہے، ہم والدین کی بات کو مان کر کے اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ اطاعت کس کی ہوئی؟ والدین کی بھی ہوئی اور اللہ اس کے رسول کی بھی ہوئی، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول ہی نے کہا ہے. سمجھ گئے؟ ایسے ہی علماء نے کچھ آپ کو بتایا کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، آپ نے کیا. اگر ان کے قول میں، ان کے فتویٰ میں اور اللہ اس کے رسول کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے، ہم نے عالم کی بات مان کر کے عمل کر لیا، تو یہ کس کی اطاعت ہوئی؟ اللہ اس کے رسول کی بھی ہوئی، عالم کی بھی ہوئی. حاکم وقت نے کوئی آرڈر پاس کر دیا کہ تمام لوگ یہ کام کریں، ہم اس آرڈر کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو اطاعت کس کی ہوئی؟ اس حاکم کی بھی ہوئی، اللہ اس کے رسول کی بھی ہوئی، کیونکہ ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن اگر ٹکراؤ آ جائے تو ایسی صورت میں کس کی بات ماننا ہے؟ سیدھا معاملہ اللہ اس کے رسول کی. مثلا والدین کہتے ہیں نماز مت نہ پڑھو، والدین کہہ دیں کہ نماز مت پڑھیے. یا بعض والدین، اللہ سب کو ہدایت دے، جن کے یہاں دین نہیں ہوتا تو کچھ بے دین غیر دینی کام کرواتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کی اطاعت اب نہیں کی جائے گی، اب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی بات کو اس معاملے میں چھوڑ دیا جائے گا. بقیہ میں یعنی اگر ایک غلط حکم دے رہے ہیں تو اسی غلط حکم میں ان کی بات نہیں ماننا ہے، بقیہ دوسرے معاملات میں پھر ماننا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے والدین ہوں، چاہے استاذ ہوں، چاہے شوہر ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے حاکم وقت ہوں، یا کوئی بھی. اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں. آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. یہاں مراد اولو الامر سے ایک تو حاکم وقت ہیں، وہ اولو الامر ہیں، معاملات کے ذمہ دار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنی. اسی طریقے سے علماء کو بھی اولو الامر میں شامل کیا گیا کہ علماء بھی اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو. تو اطاعت کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب ٹکراؤ ہوگا علماء کی بات اور اللہ کے رسول کی بات میں،
یا حاکم وقت کی بات اور اللہ کے رسول کی بات میں، تو اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہاں لوٹانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی جانب جانا ہے، بس وہیں سے فیصلہ کرا لینا ہے۔ تو اطاعت کرنا ہے سب کی، لیکن جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ ہو تب تک۔ جس دن اللہ اس رسول کی نافرمانی ہوگی تو ایسی صورت میں ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ شوہر ہے، بیوی کو حکم دیتا ہے تو ہر حالت میں اس کو، بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ شوہر کی جب اطاعت کرے تو یہ مان کے چلے کہ اللہ اس کے رسول کی ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے کہا یہ کام کرنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر کے، بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو شوہر کی بات ماننا اور اللہ اس کے رسول۔ لیکن شوہر اگر کوئی غلط کام کا حکم دے رہا ہے، غیر شرعی کام کروانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، الا یہ کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، وہ بے بس ہو جائے، کوئی راستہ نہ دکھے، تو ایسی صورت میں اپنے رشتے کو بچانے کے لیے وہ اس پر کراہت کے ساتھ عمل کرے، جیسے بعض چیزیں آئیں گے پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو تمام لوگوں کے اطاعت لازم ہے، ہم کو ماننا ہے، لیکن اسی وقت تک ماننا ہے جب تک ان کی باتیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اور جب ان کے حکم کے مطابق نہیں ہیں تو پھر ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ آج دین کے مسئلے میں بھی لے لیجئے، ایک بڑا طبقہ ہے کہ لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے سامنے دوسروں کی بات کو مان کے بیٹھا ہے، دوسروں کی بات کو مان کے بیٹھا، اور یہ کہتا ہے کہ علماء کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو علماء کے اطاعت کا حکم دیا گیا، یقیناً دیا گیا ہے، ان کے پیچھے چلنے کی بات کی گئی، وہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے چلیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی کہیں ماننا ہی ضروری ہے، جان بوجھ کر کے غلط ہو رہا ہے پھر بھی ماننا۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی وہاں علماء کی، ائمہ کی، یا اسی طریقے سے شوہر کی، والدین کی، بڑوں کی، استاذ کی، حاکم وقت کی، ان تمام کی باتیں پھر چھوڑ دیا جائے گا، مانا کس کو جائے گا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کبھی ان تمام لوگوں کی بات اللہ اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم کو اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کا احترام لازم ہے، مطلب علماء ہیں، علماء ہی صحیح، اپنے مسلک، ان کے مسلک، کوئی مسلک کے، ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہم ان کی بات تو نہیں مانیں گے، لیکن ایک شخصیت ہے، ان کا ہم احترام کریں گے۔ والدین ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو غیر شرعی ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کا احترام لازم ہے۔ ایسے ہی جو بھی ہمارے بڑے ہیں، جیسے ایک مثال میں نے دیا، شوہر کی بات میں نے کی ہے، شوہر اگر غیر شرعی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا احترام لازم ہے۔ استاد کوئی حکم دیتا ہے جو غیر شرعی حکم ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں مانیں گے، لیکن احترام لازم ہے۔ اس پہلو کو لوگوں نے بھلا دیا، سوچتے ہیں جس کی بات نہیں ماننا ہے اس کے بارے میں جو چاہیں ہم کہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی نوجوان دیکھنے کو ملے، سننے کو ملے جو ائمہ اربعہ کے بارے میں غلط شرط بات کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بھائی ان کے بعض فتاوے ہیں جو ممکن ہے قرآن و سنت کے خلاف ہو گئے ہوں، انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو چھوڑ دینا، ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن ان کے اس ایک غلط فتوے کو لے کر یا کئی غلط فتووں کو لے کر کے ماننا نہیں ہے تو واقعتاً نہیں ماننا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ائمہ اربعہ کو یا بڑے علماء کو یا کوئی بھی شخص ہے جو قابل احترام تھا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا دین، ہماری شریعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کرنے سے توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو جاننے اور اس کے مطابق ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا۔ بار اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عقیدت مند بنا اور سچا اطاعت گزار بنا، اور ہماری زندگی دنیا و آخرت دونوں جگہ آپ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوال ہے کیا؟ جی۔
انتقال کر جاتا ہے وراثت کر گیا ہوں وراثت دے دینا قرآن اور حدیث کو ہوں